سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کا یہ خطاب ایسے موضوع پر مشتمل ہے جس سے عوام الناس غافل ہے. بعض اوقات ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں بظاہر اچھی تو لگتی ہیں اور ہم اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور وہ اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے اور اس کے مظہر کو دیکھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں جاتے. آج کا عنوان یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے. بچپن سے لے کے آج تک کوئی 25 سال کا ہوگا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40، کوئی 50 سال کا ہوگا، لیکن کیا ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں، صرف عمر بڑھ گئی ہے، بال کالے کی جگہ سفید ہو گئے، پہلے تنہا تھے اب پورا پریوار ہو گیا، لیکن کوئی تبدیلی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دہی ہونی چاہیے، وہ تبدیلی ہم محسوس نہیں کرتے. کہ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے جبکہ تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہے تو قرآن ہے. قرآن وہ شے ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا اور وہ شے ہے جو ہر چیز کو بدل سکتی. قرآن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یہ کتاب میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اچھے سے اچھی چیزوں کو بدل دے. جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے تو انسان کے دل کو بدلنا کیا بڑی بات ہے. تو یہ قرآن بہت عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا، میری قوم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا. یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہی قرآن کی فصاحت کی اور بلاغت کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ جملہ اور یہ آیت کریمہ ہر اس دور پر مشتمل ہے جس دور میں قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کہاں قرآن کو چھوڑا ہے؟ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے گزرتا ہے. 10 آیت، 15 آیت، 5 آیت پڑھتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جب کبھی گھر کا افتتاح ہوتا ہے، کمپنی کا افتتاح ہوتا ہے، اہل ایمان ہے تو وہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن سے افتتاح ہوتا ہے. دکان میں ہر پر برکت نہ ہو تو وہاں پر بھی قرآن پڑھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کسی کو، یا خود پڑھتے ہیں. ہر جگہ تو قرآن ہی ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ چھوڑنا اس طرح سے نہیں کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھنا تو بالکل نہیں چھوڑا ہے، پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی اور سمجھی نہ جاتی. ایسی کوئی کتاب بتائیے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا. اگر وہ کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. پہلے جملے سے تو بڑا سکون ملتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن دوسرا جملہ یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. جبکہ یہ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والی کتاب ہے، تدبر والی کتاب ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں تبھی ہم اس کی باریکیوں تک پہنچ سکتے ہیں.
تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، بظاہر ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے چھوڑا اس لیے کہ اس کی روح سے ہم واقف نہیں ہو پائے۔ قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہے، اس کے اندر عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ گناہ جس میں ہم ملوث ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان گناہوں میں اگر تم ملوث ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اور اگر اسی حال میں مر گئے تو قیامت میں بھی تمہیں یہ سزا ملے گی۔ اس کے باوجود اس آیت کریمہ کو سالہ سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے اندر تبدیلی کیوں پیدا نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھیں گے کب؟ جب پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں تو ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور ایک بہت بڑی تعداد اس سے زیادہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تو تھا لیکن ابھی پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ قرآن کو کیسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نمازوں میں پڑھے جاتی، وہ کچھ صورتیں ہیں جو مخصوص ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد روحانی طور پر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک کہ اصحاب الفیل پڑھ رہے، کیا ہے اس کے اندر؟ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر سے ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے؟ نہیں پتا ہے اس میں کیا باریکیاں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہیں مسجد میں آپ جائیں، کہیں امام صاحب اگر کوئی ایک ہی صورت بار بار ریپیٹ کر رہے ہو تو کہیں گے کوئی دوسری پڑھو، کوئی دوسری پڑھو، ہمارے کان کو کوئی دوسرا مزہ دو۔ ارے بھائی، جو پڑھی جا رہی تھی وہ سمجھ لیے تو دوسری پڑھی جائے۔ جو ابھی تک پڑھی جا رہی تھی سالوں سے، اگر وہ سمجھ لیے ہو تو پڑھی جائے دوسری۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نیا چاہیے لیکن سمجھنا نہیں ہے، اور یہاں ہر لفظ میں پوری دنیا آباد ہے لیکن اسے ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر پتہ چل جائے کہ پڑھنا کیسے ہے تب ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو، تو قرآن کے اندر ہمیں تدبر کرنا ہے، اور تدبر چاہتا ہے کہ آپ بہت سارا علم حاصل کریں، تب جا کے وہ تدبر تک پہنچیں گے۔ آپ کو علم نحو آنی چاہیے، صرف آنا چاہیے، بلاغت، لغت، ان ساری چیزوں کا علم ہو، تب آپ قرآن کو سمجھیں گے، اس کے بعد تدبر کریں گے۔ لفظ تدبر کا مطلب یہ دبر سے نکلا ہے، کسی بھی چیز کا پچھلا حصہ، وہ چیز جو بعد میں آئے۔ تو قرآن کو پہلے آپ نے پڑھ لیا، اب جو آپ کریں گے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس آیت کو، یہی تدبر کہلائے، جو پڑھنے کے بعد ہوتا۔ وہ تدبر تو کجا، بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ تم نے کتنا پڑھا، میں نے اتنا پڑھ لی۔ لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے منٹ میں اتنا پارہ پڑھ لی، اتنے منٹ میں اتنے صفحات میں نے ختم کر لی۔ اور یہ ریس اگر دیکھنی ہو تو رمضان کا مہینہ دیکھ لی، لگی ہوئی ہے ریس کہ کتنا پڑھ لیا میں نے قرآن۔ قرآن آپ کتنا بھی پڑھیں ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے پڑھا ہے، لیکن جو چیز آپ کو وہ دینا چاہ رہا ہے وہ سمجھ ہے جو آپ کی دنیا کو سنوار سکتا ہے، وہ آپ نے حاصل ہی نہیں کی۔ آپ نے اس میں پڑھا کہ چوری کی سزا کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس میں پڑھا کہ کسی کو دھوکہ دینے کی سزا کیا ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں پڑھ کر اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ بھاؤ نہ دیں، جو سب لیتے ہیں وہی آپ لیں، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور جا کر آپ وہی کام کر رہے ہیں دکان۔ تو بتائیے یہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ پتا چلا کہ ہم اس چیز کو اس وے میں نہیں پڑھ رہے جس وے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، وہ ڈاکٹر کان، ناک اور گلے کا ڈاکٹر تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے کان میں بہت درد ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آیا تھا کہ ہم سمجھ سکے کہ ہم کس وے پہ جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا 2 ہفتے کی دوا دے دیتا ہوں، چیک اپ کے بعد اندر کچھ بہت اندر جو ہے جا کر سوجن ہے آپ کے کان میں، یہ 2 کیپسول ہے، یہ کیپسول دیتا ہوں 2 ہفتے کے لیے، ہر روز ایک کیپسول آپ کو لینا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے کے بعد مریض نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بھی آرام نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان کہ 1 ہفتے کی اگر ٹیبلٹ لے لی ہے، کیپسول لے لیا ہے تو آرام کیسے نہیں ہو رہا؟ کم سے کم درد تو ختم ہو جانا چاہیے، درد نہیں ختم ہو رہا ہے۔ آج تو درد ختم کرنے کے لیے ساری دوائیں ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ آپ مجھ کو بتائیے کہ دوا کب لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی میں دوا لینے کا میرا وقت ہو گیا ہے، اب میں دوا لینے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ پانی بھی نہیں منگوایا اور کیپسول اس نے نکال بھی لی۔
کیپسول اس نے لی اور اپنے کان میں ڈالنے لگا. کیپسول لے کر کان میں ڈالنے لگا. اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ڈیلی ایک کیپسول لے لیں, تو میں اسی کیپسول کو وہاں رکھتا ہوں جہاں مجھے درد ہے. تو بتائیے درد کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ بس وہی مثال ہماری ہے. چیز آئی تھی سمجھنے کے لیے, اس کو اتنا عطر لگا دیے ہیں کہ کوئی اور خوشبو آ ہی نہیں رہی. اور کبھی ہم کھولتے ہیں کبرڈ تو کہتے ہیں پرانے مجید ہے, دیکھ اسی لیے خوشبو آ رہی ہے. آپ ہی نے خوشبو لگائی تھی, وہی آ رہی ہے. اس کی خوشبو آپ کے اعمال سے جھلکنی چاہیے تھی, آپ کے اخلاق سے جھلکنی چاہیے تھی. آپ اس پر خود ہی کی خوشبو لگا کر کہہ رہے ہیں کتنی خوشبو آ رہی. آپ کے اعمال بتانے چاہیے تھے کتنی خوشبو آ رہی. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ کوانٹٹی کتنا پڑھ لیا ہے یہ بتانا بہت اہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں 10 آیتیں پڑھاتے. غور کرنا, اجلہ اصحاب میں سے جن کے تفسیر, قرآن کی جو تفسیر ہے انہی پر بیسڈ ہے, ان سے ہو کر جو تفسیر آتی ہے وہی تفسیر مانی جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آیات ہمیں پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اگلی 10 آیت نہیں پڑھاتے جب تک کہ یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اور پھر ہم جب تک عمل نہیں کر لے, تو جب قرآن پڑھانے بیٹھتے تو 10 آیات پڑھاتے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے. جب عمل کر لیتے تب اگلی 10 آیت کا کام شروع ہوتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں 10 آیتیں پڑھاتے, اور جب تک کچھ 10 آیتوں میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کس بات سے روکا گیا ہے کس بات کا حکم دیا گیا ہے, یہ نہ بتا دیتے تو آگے 10 آیت نہیں پڑھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے راوی حدیث ہیں. آپ کے بارے میں تاریخ نویسوں نے لکھا سورہ بقرہ کتنے پارے پر مشتمل ہے؟ سورہ بقرہ کتنے پارے پر؟ 2.5 پارہ. کوانٹٹی سب کو بتا, لیکن ایک آیت اس میں سے اگر ایسی ہو جس نے آپ کے غم کو ہلکا کر دیا ہو, جس نے آپ کا ٹینشن ختم کر دیا ہو, نہیں ہے. 2.5 پارہ سب کو پتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس میں 2 آیت ایسی ہے کہ آج بھی کبھی کاروبار نہیں چلتا ہے نا, وہ آیت پڑھتا ہوں اور سکون سے سو جاتا ہوں. اور اس میں ہے جس آیات کو پڑھ کر تمہارے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی, تمہارے دل کو سکون کیسے نہیں ملے گا؟ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں, سمجھ کر تو دیکھیں. 40 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں, 20 سال اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے, 30ویں سال میں آپ سمجھ جاتے. آپ نے زندگی کا سکون نہیں پایا, کم سے کم اپنے بچوں کو تو دیتے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ انہوں نے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی. آج تقریباً سال بھر کے اندر کم سے کم منیمم اگر دیکھیں حفاظ کا ریشو ہے کہ سال یا 1.5 سال یا 2 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیتے. پورا قرآن بہت زیادہ 5 سال چلا جاتا ہے, ورنہ سال کم سے کم سال بھر میں یا 1.5 سال میں 2 سال میں بہت ہے. میڈیم جو 2 یا 2.5 سال میں قرآن حفظ کر لیتے. عبداللہ ابن عمر 8 سال کے اندر سورہ بقرہ حفظ کر رہے ہیں. یہ ہو گئے بیٹے. اب آئیے باپ کی باری ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا, آپ نے سورہ بقرہ 12 سالوں میں ختم کی, اور جب ختم کی تو بکریاں ذبح کی, بکرے ذبح کی, اور بارٹی کے آج میں سورہ بقرہ ختم کر لیا. اب آپ سوچئے 12 سال کیا ایج ہوگی, پورا قرآن کب ختم کرے گی؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ زیادہ پڑھنے والے ہم ہیں اور زیادہ عمل کرنے والے وہ ہیں؟ کثرت ہمارے پاس ضرور ہے, لیکن ان کے پاس عمل تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں حفظ کرنا بہت بھاری ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ حفظ کرنا ہمارے لیے بہت سخت ہے قرآن, لیکن عمل کرنا بہت آسان ہے. سارے صحابہ ماشاءاللہ نور نبوت سے نور لے رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. تو عمل کرنا بہت آسان ہے, اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. کہیں ہڈی پر ہے, کہیں پتھر پر ہے, کہیں چمڑے پر ہے, آدھا پارا کسی اور صحابی کے پاس ہے, پاؤں پارا کہیں اور ہے, کوئی ترتیب بھی نہیں ہے. تو حفظ کرنا بڑا مشکل کام تھا. آج تو ایک ڈیوائس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں پورا قرآن, اتنا کمپیکٹ کر دیا اس کو. اور وہ اتنی مشکل تھی کہا کہ ہم حفظ نہیں کر پاتے, لیکن عمل آسان ہے. پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے بعد کی جو قومیں آئیں گی ان کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا, عمل کرنا مشکل ہوگا. آج وہی دور سے ہم گزر رہے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عمر کا علم جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا اور اسے پڑھا تھا، فرمایا ان کا علم ایسا ہے کہ ایک ترازو میں ان کا علم رکھ دیا جائے اور ایک ترازو میں پوری دنیا کا علم رکھ دیا جائے تو ان کا علم بھاری ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے ذرا گہرائی دیکھیے، قرآن کو سمجھنا آپ کو وقت سے پہلے بزرگ بنا دے گا۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، آپ کی عمر چھوٹی ہوگی لیکن بڑے بڑے آپ سے مشورہ لیں گے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، مگر وہی ہے کہ بیٹھ جائیں گے پورا قرآن سمجھنے کے لیے۔ آپ ایک ایک آیت لیں۔ اجلہ اصحاب کا رول یہ تھا کہ پوری 2.5 پارے کی سورت کو 12 سال دے رہے ہیں، کوئی 8 سال میں اس کو سمجھ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ کم زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ ایک آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو 4 مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں علماء کی رہنمائی میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا گہرائی ہے۔ تو جب بھی آپ کو درد ہو وہ آیت کریمہ آپ لکھیں اور اپنے سامنے رکھ لیں، اس کو پڑھیے۔ آپ کا درد کا علاج ہے، یہ آسمان سے علاج ہمارے پاس آیا، لیکن ہم ہیں کہ اس کو جزدان میں رکھ دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم تعلیم سے دور ہے، اپنے مذہب کی تعلیم سے دور ہے۔ اور اگر پڑھنے بھی بیٹھ جائیں ہم تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اتنا تیزی سے پڑھتے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ رکھتے، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ رکھتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے کتاب نازل کی جو مبارک ہے، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے سر ہے، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ اس قرآن کو سمجھنا تمہارا ذمہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا، چھپائی ہم کر رہے ہیں، حفظ ہم کر رہے ہیں، اس کو سنبھال کے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن رہی بات تدبر کی، اس کو سمجھنے کی، اسے چھوڑ دیا۔ کتنے اختلاف ہے ہمارے اور ان میں سمجھتے، اور اگر کبھی پڑھ بھی رہے ہیں تو اتنا تیز اور اتنی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ سننے والا سمجھ نہیں پائے۔ ہر محلے کا شخص اپنے انداز پیدا کر کے رکھے، جو انداز ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ استغفاری پڑھنا ہو نماز کا تو استغفر اللہ، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ بصریہ فرماتی ہیں ہمارے استغفار کو پھر ایک استغفار کی ضرورت ہے، ہمارے استغفار کو پھر استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم نے استغفار بھی کیا تو اس کی احانت کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ پھر استغفار کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک اس دنیا میں رکھ، قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا کر رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا مولا کریم زبان پر جاری کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔